جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے. انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے. سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں تھیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. گمراہی یہیں سے آتی ہے، اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو. مفتی صاحب نے کہا کہ مشرکین کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی وہ تمام آیتیں سنیوں کے متعلق جو ہے فٹ کی جاتی ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ مشرکین مشرک بنے کس طرح؟ انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کر کے وہ مشرک بنے ہیں. پہلی بات، قرآن کریم جو ہے وہ اصولی کتاب ہے. قرآن کے اندر ہر ایک کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا. رضا خانی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سنیوں کا عمل اور ایک غیر مسلموں کا عمل، دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے برے عمل سے منع کیا ہے، برے کام سے منع کیا ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے بت ہو، چاہے قبر ہو، سب اللہ کے علاوہ ہی ہے. اب اس کیٹیگری میں جو بھی آئے گا وہ شرک کے زمرے میں جائے گا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرشد ہے، سمجھ میں، نہ کوئی بت ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ایک اصول سب کے اوپر فٹ کرتے ہیں. قرآن خود اپنے اصول تمام مسائل کے اوپر فٹ کر رہا ہے. اسی طرح قرآن میں یہ بھی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو. تو یہ کسے کہا گیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی. جس زمانے میں شراب حلال تھی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آنا. تو یہ آیت تو صحابہ کے متعلق نازل ہوئی، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں کریں؟ تو ایسے اگر دیکھنے جائیں گے تو ساری آیتیں اس زمانے میں کسی نہ کسی کے متعلق نازل ہوئی تھی، تو پھر ہمارا عمل ہی ختم ہو جائے گا قرآن کریم سے. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مشرکوں والی آیت ہے، سنیوں پہ کیوں فٹ کرتے ہو؟ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، ہم رضا خانیوں کے اوپر کیوں فٹ کرتے ہو؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو آیت صحابہ کے متعلق نازل ہوئی اس پہ عمل باقی رہا؟ پھر نہیں رہا. تو جو آیت اس زمانے میں کسی ایک خاص جماعت کے متعلق نازل ہوئی اس کے اوپر عمل باقی نہیں رہا، پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے قرآن پہ. تو پھر قرآن ہے کس کے لیے ہدایت کا ذریعہ؟ جو شخص بھی بت پرستی کرے گا، جو جماعت بت پرستی کرے گی، جو جماعت اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے گی، وہ تمام کے تمام مشرک ہے. پھر چاہے اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہو، اس کا تعلق سنیت سے ہو، اس کا تعلق شیعہ سے ہو، غیر مقلدین سے ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کو. قرآن نے اپنا اصول بیان کیا، اس مرض میں جو بھی مبتلا ہوگا اس کا حکم وہی ہے، اس کا علاج وہی ہے. قرآن نے مرض بھی بیان کیا ہے، علاج بھی بیان کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ ابھی فی الحال بہت ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں. تمام امت مسلمہ نے ان کے لیے دعا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام مسلک کے علماء کی حفاظت فرمائے. میں ایک اصول اور ایک قاعدہ، ایک گرامر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور صرف مفتی صاحب کے متعلق یہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ جتنے بھی لوگ اس قسم کے ہیں، اس مزاج کے ہیں، اور جتنے رہنما ہیں مسلک کے، تمام حضرات تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے اصولی کتاب ہے. سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب کو میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ تمام کے تمام ایک اصول یاد کر لیتے ہیں اور تمام کے اوپر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ مشرکین کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی وہ تمام آیتیں سنیوں کے متعلق جو ہے فٹ کی جاتی ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ مشرکین مشرک بنے کس طرح؟ انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کر کے وہ مشرک بنے ہیں. ان کا اسپیشل کوئی نام نہیں تھا مشرک، بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرے گا، دوسروں کو خدا کے درجے میں لا کھڑا کرے گا اور دوسروں کو حاجت روا سمجھے گا، ہر وہ شخص جو شرک کرے گا وہ مشرک ہے. مشرک کا معنی ہوتا ہے شرک کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو وہ مشرک بنے کس طرح؟ اس کے اوپر بھی تو غور کیجئے. وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بنے، ان کو بنایا نہیں گیا، انہوں نے ایسی حرکتیں کی، ایسے افعال انجام دیے جس وجہ سے قرآن نے ان کو مشرک کہا، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک کہا، اور آج تک زمانہ ان کو مشرک ہی کہتا ہے. یہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی سنگٹھن ہے، نہ ہی یہ کسی ایک خاص جماعت کا نام ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا وہ مشرک ہے. پھر چاہے وہ ہماری جماعت میں سے ہو، وہ آپ کی جماعت میں سے ہو، وہ کسی دوسرے مسلک کی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کے علاوہ اس نے کسی اور کو شریک کیا وہ مشرک ہے. یہ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ایک اصول یہ لوگ یاد کر لیتے ہیں اور سب پہ فٹ کرتے ہیں. پہلی بات، قرآن کریم جو ہے وہ اصولی کتاب ہے. قرآن کے اندر
ہر ایک کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا کہ فلاں آدمی کے متعلق، اس کا فلاں جماعت کے متعلق، فلاں سنگھن کے متعلق یہ آیتیں نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے خلاف ورزی کرنے پر یہی وبال جان بھی ہے۔ اور جو اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ اور جو اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ جماعتیوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ صرف رضا خانیوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اہل حدیث کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، وہ ہر ایمان والوں کے لیے ہے وہ۔ جیسا کہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے اصول صرف بیان کیا ہے، باقی اس اصول کے تحت ہزاروں مسئلے نکل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں قرآن کریم سے ہی آپ کو ایک قاعدہ بتا رہا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب، جوا اور بت یہ سب گندگی ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا یہ تمام کام شیطانی کاموں میں سے ہیں، بت پرستی کرنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر اٹھ کر یہ کہے کہ گانجا پینا کیسا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے چرس کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں کی لہذا وہ حرام نہیں ہے، گانجا پینے کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں کی لہذا وہ حرام نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص یہ بیان کرے تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ شراب یہ حرام ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر نشہ ہے، تو ہر وہ چیز جس کے اندر بھی نشہ پائی جائے گی وہ حرام ہو جائے گی اس اصول کے تحت۔ اسی طرح اللہ نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا، کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو انہیں اف بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا، انہیں اف بھی مت کہو اور انہیں جھڑکو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ یہ ایک اصول بیان کیا گیا۔ لہذا کوئی شخص اس سے اگر یہ مطلب نکالے کہ اللہ نے صرف اف کہنے کو منع کیا ہے اور جھڑکنے کو منع کیا ہے، لہذا ہم گالی دے سکتے ہیں، بدتمیزی کر سکتے ہیں، اور ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، مار پیٹ سکتے ہیں، ان کو نکال باہر کر سکتے ہیں، ان کی بے عزتی کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ مطلب نکالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ لہذا قرآن کریم نے اصول بیان کر دیا کہ اف بھی نہیں کہنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ادنا سی حرکت کو قرآن نے بیان کیا، اف کہنا۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھائی ہم گالی کس طرح دے سکتے ہیں، مار پیٹ کس طرح کر سکتے ہیں۔ جب قرآن اف کہنے سے منع کر رہا ہے تو گالی دینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہیں، قرآن اصولی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ نے اصول بیان کیا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5 کے اندر اپنی عبادت کے متعلق، شرک سے متعلق فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کے پکار کو نہیں سن سکتا اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہے۔ قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے وہ گمراہ ہے، اور جس سے وہ مدد مانگ رہا ہے، جس سے وہ اپنی حاجت کا اظہار کر رہا ہے، وہ تو اس کی دعا قیامت تک سن نہیں سکتا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، پھر چاہے وہ کوئی بابا ہو یا وہ بت ہو، دونوں کا حکم وہی ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مٹی کے بتوں کے سامنے مت کہو وہ یہی گناہ ہے، اور قبر میں جا کے دعا کرو وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، پھر چاہے وہ بت کے سامنے ہو یا قبر کے سامنے ہو، دونوں حرام ہے، دونوں شرک ہے، دونوں شرک ہے۔ اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ تو جو کام اس کیٹیگری میں آئیں گے وہ تمام کے تمام شرک کے زمرے میں جائیں گے، اور اس آیت کے تحت وہ شرک کے زمرے میں جائیں گے۔ تو مفتی صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ ایک اصول بیان یاد کر لیتے ہیں اور سب ہم سنیوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ جسے سنی کہہ رہے ہیں، رضا خانی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سنیوں کا عمل اور ایک غیر مسلموں کا عمل، دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اللہ نے برے عمل سے منع کیا ہے، برے کام سے منع کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے بت ہو، چاہے قبر ہو، سب اللہ کے علاوہ ہی ہے۔ اب اس کیٹیگری میں جو بھی آئے گا وہ شرک کے زمرے میں جائے گا۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرشد ہے، سمجھ میں آئے، نہ کوئی بت ہے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ایک اصول سب کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ قرآن خود اپنے اصول تمام مسائل کے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ قرآن کے اصول کے ذریعے ہزاروں سینکڑوں مسائل حل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو والدین کے متعلق جو اصول بیان کیا گیا اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا گالی دینا جائز ہو جائے گا؟ اور جو شراب کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی وہ بھی تو کس کے متعلق نازل ہوئی تھی؟ اسی طرح قرآن میں یہ بھی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ تو یہ کسے کہا گیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جس زمانے میں شراب حلال تھی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آنا۔ تو یہ آیت تو صحابہ کے متعلق نازل ہوئی، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں کریں؟ تو ایسے اگر دیکھنے جائیں گے تو ساری آیتیں اس زمانے میں کسی نہ کسی کے متعلق نازل ہوئی تھی، تو پھر ہمارا عمل ہی ختم ہو جائے گا قرآن کریم سے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مشرکوں والی آیت ہے، سنیوں پہ کیوں فٹ کرتے ہو؟ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، ہم رضا خانیوں کے اوپر کیوں فٹ کرتے ہو؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو آیت صحابہ کے متعلق نازل ہوئی اس پہ عمل باقی رہا؟ پھر نہیں رہا۔ تو جو آیت اس زمانے میں کسی ایک خاص جماعت کے متعلق نازل ہوئی اس کے اوپر عمل باقی نہیں رہا، پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے قرآن پہ۔ تو پھر قرآن ہے کس کے لیے؟ ہدایت کا ذریعہ۔ تو جب وہ لوگ ختم ہو گئے، وہ لوگ چلے گئے، وہ زمانہ چلا گیا، تو قرآن بھی پھر ان زمانے کے ساتھ خاص ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی، ہمارے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ایسے کام کے متعلق نازل ہوئی، ایسے برے افعال کے متعلق نازل ہوئی۔ تو جو بھی انسان، جو بھی شخص اس برے کام میں ملوث ہوگا، مبتلا ہوگا، وہ آیت اس کے لیے ہے، وہ اسی زمرے میں جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ آیت تو فلاں زمانے میں فلاں شخص کے متعلق، فلاں گروہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، تو تم ہمارے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہو؟ تو اب آپ رضاخانی کیا جواب دو گے؟ تب آپ کا جواب یہی ہوگا جو میں دے رہا ہوں۔ تب آپ کہیں گے نہیں، قرآن تو اصولی کتاب ہے، کہ قرآن میں جو بھی آئے گا اصول کے تحت وہ اس زمرے میں جائے گا۔ تو جو شخص بھی انکار کرے گا، جھٹلائے گا، وہ تمام کے تمام جہنمی ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی بت پرستی کرے گا، جو جماعت بت پرستی کرے گی، جو جماعت اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے گی، وہ تمام کے تمام مشرک ہے۔ پھر چاہے اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہو، اس کا تعلق سنیت سے ہو، اس کا تعلق شیعہ سے ہو، غیر مقلدین سے ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کو۔ قرآن نے اپنا اصول بیان کیا، اس مرض میں جو بھی مبتلا ہوگا اس کا حکم وہی ہے، اس کا علاج وہی ہے۔ قرآن نے مرض بھی بیان کیا ہے، علاج بھی بیان کیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ علاج تو فلاں شخص کے لیے جو ہے ایجاد کیا گیا، لہذا میں یہ دوا نہیں کھا سکتا، تو یہ نہیں۔ تو جو مرض اس شخص کو لاحق ہوا وہ مرض آپ کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر ہوا ہے تو وہی دوا آپ کے لیے بھی مفید ہے جو دوا اس کے لیے مفید ہے۔ تو یہ چیز تو میں نے اصولی بات بالکل بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام رضاخانیوں کو اور جتنے اہل بدعت حضرات ہیں اور جتنے گمراہ لوگ ہیں تمام کو ہدایت دے، اور قرآن کریم کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ وما علینا الا